جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرنی ہے آڈیو کی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پچھلے ایک سال میں پی ڈی ایم کی حکومت میں 34 کے قریب آڈیوز آ چکی ہیں۔ خیر سے یہ آڈیوز ویڈیوز کا دور ہے، پتہ نہیں یہ کہاں پروڈکشن ہاؤس لگا ہوا ہے جو مسلسل آڈیوز نکال کے باہر پھینک رہا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ 80% بلکہ 85% آڈیوز عمران خان، تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے لائک مائنڈڈ یعنی ان کو پسند کرنے والے لوگوں کی آڈیوز ہیں۔ اب آپ بھی احتیاط کیجئے گا کیونکہ اب نارمل کال تو سنی جاتی ہے، لیکن واٹس ایپ بھی جو ہے وہ بھی اب غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ پہلے سنا جا رہا تھا کہ پاکستان میں واٹس ایپ ایک خاص اس کی ایک ہے کہ 20 ہو سکتے ہیں، 50 ایٹ اے ٹائم واٹس ایپ ہو سکتے ہیں، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لمٹ سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن اب واٹس ایپ کی مکمل ہو گئی ہے کہ واٹس ایپ مکمل طور پہ سنا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں نیچے سے اوپر تک کی سن گن لینے کی بڑی وہ تجسس اور جستجو رہتی ہو اور بندہ اپنا سارا کوئی برباد کر دیتا ہے، لیکن اگلا کیا کر رہا ہے بندہ اسی چکر میں پھر رہا ہو، اور وہ ملک، وہ معاشرہ جہاں کامیاب ہونا جرم ہو، امیر ہونا جرم ہو، جہاں پیسہ جس کے پاس ہو وہ جرم ہو، اور وہ ملک جہاں کسی کو بھی ہم نے غیر متنازع نہیں رہنے دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اس وقت 75 سال کے بعد کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس پر پوری قوم متفق ہو، قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر عمران خان اور نواز شریف صاحب تک کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہ جس پر کوئی متفق ہو۔ اور کسی بندے کا بھی نام آ جائے، مثال کے طور پہ ہمارے بزنس ٹائکون ریاض ملک صاحب کا نام آئے تو فوراً 50 نیگیٹو چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی، کوئی ایک پازیٹیو چیز بھی نہیں آئے گی۔ کسی اور بزنس مین کا نام لے لیں، اس کا نام آئے تو سارے سکینڈلز اس کے سامنے آ جائیں گے۔ کسی اداکارہ کا نام لے لیں تو 50 اس کی منفی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ جائیں گی۔ کسی اداکار کا لے لیں، کسی کھلاڑی کا لے لیں، کوئی کھلاڑی سنچری کر لے تو آسمان پر، اگلے دن صفر پہ آؤٹ ہو جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کھلایا کس نے تھا، پرچی ہے لگتا ہے۔ تو کاکروچ معاشرہ ہے ہمارے بارے میں لطیفہ مشہور ہے نا کہ اگلے جہان میں شاید ہمارے اوپر جہنم میں جہنم کے کنویں پہ کہ کوئی پہرے دار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جو ہی نکلنے کی کوشش کرے گا دوسرا اس کو نیچے کھینچ لے گا۔ تو کیکڑا اور کاکروچ ذہنیت ہے ہماری، اور ہم اسی میں پڑے رہتے ہیں، غیبت، جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں اس وقت نہیں ہے۔ تو آج پھر آڈیو آئی ہے، اور یہ آڈیو آئی ہے رافعہ طارق صاحبہ کی مبینہ آڈیو جو ہے۔ یہ رافعہ طارق صاحبہ ہیں، خواجہ طارق رحیم صاحب ایک مشہور لائر ہیں، گورنر بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، اور ان کی بیگم اور عمر عطا بندیال صاحب کی ساس یعنی مدر ان لا عمر عطا بندیال چیف جسٹس صاحب کی ماں جبین نون، رافعہ طارق خواجہ طارق رحیم صاحب کی بیگم اور ماں جبین نون یہ ہیں عمر عطا بندیال صاحب کی مدر ان لا۔ یہ مبینہ آڈیو پوری تو نہیں، لیکن اس کا میں کچھ مین آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں گفتگو کیا ہوئی ہے۔ اس میں جی گفتگو ہوئی ہے، شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ماں جبین جو ہیں، جو عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب کی ساس ہیں، وہ کہہ رہی ہیں میں تو رات سے عمر کے لیے، مطلب عمر عطا بندیال صاحب کے لیے پڑھ کے پھونک رہی ہوں، تمہیں بتا نہیں سکتی، دعائیں مانگ رہی ہوں، کتنی دعائیں مانگ رہی ہوں صبح سے۔ رافعہ طارق کہتی ہیں کہ جو خواجہ طارق رحیم صاحب کی بیگم ہیں، لوگوں کو بھی کہا ہے عمر کو بھی ایک میسج بھیجا ہے میں نے، عمر عطا بندیال صاحب کو، کہ تم لاہور کے جلسے میں وہاں موجود تھی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ خود اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں یا عمر عطا بندیال صاحب کی مدر ان لا، ظاہر ہے وہ تو ایجڈ ہوں گی، نہیں ہوں گی، اپنے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ لاہور کے جلسے میں وہاں موجود تھی۔ یہ جو لاسٹ تحریک انصاف کا جلسہ مجھے لگ رہا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے جو لاہور میں ہوا تھا، وہاں لاکھوں لوگ تھے۔ اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے، اور یعنی وہاں ہر شہر میں لاکھوں لوگ ہیں جو صرف، اور تم یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہوگی اس وقت۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں لاہور کے جلسے میں موجود تھی اور وہاں لاکھوں لوگ تھے، اور اسی طرح لاکھوں لوگ عمران خان کے لیے ہر شہر میں موجود ہیں،
اور میں نے عمر کو میسج بھیجا ہے کہ اس وقت نہ جانے کتنے لوگ تمہارے لیے دعا کر رہے ہوں گے، تمہاری ہمت کے لیے اور تمہاری سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ پھر ماں جبین نون جو عمر عطا بندیال صاحب کی ساس ہیں، وہ آگے سے کہتی ہیں اللہ اس کی حفاظت کرے۔ رافعہ طارق، خواجہ طارق رحیم صاحب کی بیگم صاحبہ کہتی ہیں اس کی نہیں اس کی سیفٹی مسٹ ہے، یعنی اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ماں جبین جو عمر عطا بندیال صاحب کی ساس ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ اس کو یعنی میرے داماد کو ہمت دے۔ رافعہ طارق کہتی ہیں ان کو تو اللہ کرے، باقیوں کو اندھا کر دے، یعنی عمر عطا بندیال صاحب کو تو اللہ ان کی ہمت بھی دے اور محفوظ بھی رکھے، لیکن باقیوں کو اندھا کر دے، وہ تو ٹریٹرز ہیں، باقی سارے وہ غدار ہیں۔ دیکھیں وہ سب کیا کر رہے ہیں۔ ماں جبین کہتی ہیں وہی جو عمر عطا بندیال صاحب کی ساس ہیں، وہ کہتی ہیں وہی نا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس اختیار کیوں ہے۔ یہ میرے خیال سے از خود نوٹس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے پاس اختیار کیوں ہے۔ رافعہ طارق کہتی ہیں نہیں، وہ جان بوجھ کر یہ سارا کر رہے ہیں۔ پھر عمر عطا بندیال صاحب کی ساس کہتی ہیں کہ وہ سب یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ سو موٹیو از خود نوٹس کیوں لیا گیا۔ یہ اب وہ 2 صوبوں کے الیکشن پہ کیس کی بات ہو رہی ہے۔ تو رافعہ طارق کہتی ہیں نہیں، وہ تو اس کا حق ہے۔ ماں جبین کہتی ہیں عمر کو تو صرف یہ حق، یہ عمر یعنی چیف جسٹس کا صرف حق نہیں ہے، یہ ہر چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے کہ وہ آج خود نوٹس لے سکتا ہے۔ رافعہ طارق کہتی ہیں یہی تو ہر چیف جسٹس کا حق ہے، اگر آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو لا بدل لیں۔ پھر عمر عطا بندیال صاحب کی ساس آگے کہتی ہیں لیکن اب تو وہ یہ چینج نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح رافعہ طارق کہتی ہیں ہاں وہ اب چینج نہیں کر سکتے، قانون موجود ہے۔ پھر ماں جبین جو عمر عطا بندیال صاحب کی ساس ہیں، وہ کہتی ہیں اپنی بیٹی عمر عطا بندیال کی بیگم کی بات کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ وہ آنا چاہتی تھی میرے پاس، مگر میں نے کہا تم بالکل نہ آؤ، اس وقت عمر کے ساتھ رہو، اس وقت تمہاری اسے ضرورت ہے۔ پھر رافعہ طارق کہتی ہیں جی بالکل وہ بھی نہ آئے، اور میں نے ایمان کو بھی میسج بھیجا ہے کہ وہ بھی وہاں رہیں ان کے ساتھ، عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ۔ رات کو میں نے اسے اور منیب کو میسج بھیجا گڈ کا موبائل پر، تو انہوں نے پتہ ہے مجھے آگے سے کیا بھیجا؟ انہوں نے مجھے آگے سے وہ جو ایموجیز شکل بھیجی جس میں دانتوں میں آپ اپنی زبان کو اس طرح کر کے دانتوں میں اپنی زبان کو دبا لیتے ہیں۔ مجھے کہہ رہے تھے بی کیئرفل۔ میں نے کہا بھائی میں کیوں بی کیئرفل رہوں، کیوں؟ یہاں تک ہے یہ آڈیو، یہ مبینہ آڈیو، پھر کہہ رہا ہوں بار بار یہ مبینہ آڈیو ہے خواجہ طارق رحیم صاحب کی بیگم صاحبہ اور عمر عطا بندیال صاحب کی ساس کے درمیان گفتگو کی۔ اور مزے کی بات سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ آڈیو ریلیز ہوئی، یہ ریکارڈ کس نے کی؟ یہ خیر سے، اور ریکارڈ اتنی کوئی لو لیول پہ پستی پہ ہم چلے گئے، اتنے تھرڈ ریٹڈ قسم کی ہماری ذہنیت ہوگی کہ ہمارے گھر کی خواتین بھی اب نہیں بچیں اس ریکارڈنگ سے۔ اتنا گندا کھیل ہو گیا، اتنا یہ آگے ہم بڑھ گئے ہیں۔ اور ریکارڈ کس نے کی اور لیک کس نے کی یہ ایک علیحدہ ہے معاملہ ہے۔ کاش اس پہ کوئی پتہ چل جائے کہ یہ ابھی تک جو 1 سال میں 35 کے قریب ویڈیوز آ چکی ہیں، یہ کون ہے جو ریکارڈ کرتا ہے اور کون ہے جو لیک کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب یہ جو آڈیو آئی مبینہ طور پر، یہ مبینہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی فرانزک نہیں ہوا، کوئی اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی تحقیق نہیں ہوئی۔ کرتے یہی ہیں کہ ایک آڈیو پھینکی، اس کی کوئی فرانزک نہیں ہوتی، کوئی تحقیق نہیں ہوتی، کوئی ٹرائل نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں چلتا، اور لیکن گند اتنا ڈال دیتے ہیں، گند ڈالنا ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا یہ آڈیو آئی تو اس پہ انہوں نے پہلے اوپر ایک طرف ایک نام لکھا، یعنی رافعہ طارق، پھر وہ نیچے لکھا ہوا تھا خواجہ طارق رحیم کی بیگم، پھر دوسری طرف ماں جبین نون عمر عطا بندیال صاحب کی ساس، اور نیچے اردو میں ہر فقرہ جو اوپر سے بول رہے تھے نیچے سب ٹائٹلز کے ساتھ وہ اردو کے فقرے چل رہے تھے، وہ ٹکرز بھی چل رہے تھے۔ بڑی محنت کر کے کسی نے یہ آڈیو ریلیز کی ہے، اور بڑی اس نے ایک پہلے سنا ہے اور پھر اس کو اس کے مطابق لکھا ہے، ٹائٹلز دیے ہیں، ٹکرز چلائے ہیں، اور پھر یہ مارکیٹ میں پھینکی ہے مبینہ آڈیو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں خواتین کی ایک آڈیو ہے یا مختلف گفتگو کو جوڑ کر بنایا گیا، یہ بھی ایک علیحدہ، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں نے بات کرنی تھی کہ 2 خواتین کی گفتگو،
کتنا گھٹیا لیول ہو گیا ہماری اس پوری سیاست اور اس پورے ملک میں، ہم کتنے نیچے چلے گئے ہیں کہ خواتین بھی اب ہماری گھر بھی، ہمارے بیڈ روم، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری ذاتی زندگی بھی محفوظ نہیں رہی۔ دوسری بات ہے کہ یہ ججز فیملیز کی 2 خواتین تھیں، ظاہر ہے وہ اب کیا اس کو کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی لڑائی پہ تو گفتگو نہیں کر سکتی، ظاہر ہے ایک وکیل کی بیگم تھیں اور ایک چیف جسٹس صاحب کی ساس تھیں، تو وہ انہی موجودہ حالات پہ گفتگو کر رہی ہوں گی، اور کرنی بھی چاہیے جو حالات ہے۔ جیسے کوئی صحافی ہوتا ہے، دو صحافیوں کی بیگمیں آپس میں بات کریں تو ان میں ڈیفینیٹلی وہ آ جاتا ہے کہ آج میرا خامند یا میرا بھائی یا میرا باپ یہ اس نے بولا، یا اس آگے سے یہ ہوا، یا یہ پریشر ہے۔ دوسری بات ہے کوئی ایسا اس میں راز مجھے نہیں لگا، سوائے ایک لفظ ہے، وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، یہ اگر آڈیو سچی ہو تو ان میں ایک رائے ہو سکتی ہے کہ باقی ٹریٹرز ہیں، غدار ہیں۔ میں چونکہ اس سے متفق نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اس ملک میں غدار نہیں ہے، کوئی بھی اس ملک میں کافر نہیں ہے۔ جو ہم نے کافر ہونے کے، غدار ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن کوئی راز اس کے علاوہ ایسا نہیں جو فاش ہو گیا ہو، جو کوئی پیغام پہنچا رہی ہوں ایک خاتون دوسری خاتون کو، یا ایک وکیل چیف جسٹس کو، یا چیف جسٹس وکیلوں کو، یا کچھ عمران خان کو پیغام پہنچی، گفتگو ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خواجہ طارق رحیم کی بیگم اور عمر عطا بندیال صاحب کی ساس، مطلب خواجہ یعنی دونوں کا اب ظاہر رشتہ داری بھی ان کی ہوگی، ان کے تعلق بھی لگ رہا ہے اس میں، تو دونوں کا مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے وہ ان دونوں کی گفتگو پھینکنے کی اس مارکیٹ میں اور اتنی محنت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نمبر 1 خواجہ طارق رحیم اور چیف جسٹس کا تعلق ثابت کیا جائے کہ ان میں آپس میں تعلق ہے، تو ہوگا، کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے صحافی ہیں، ہمارے جو علیحدہ موقف دیتے ہیں، ان کی فیملیز کا آپس میں تعلق ہمارا ہوتا ہے، ہم آف دا کیمرہ سارے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری گفتگو ہوتی ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تعلق ثابت کیا جائے کہ یہ ہم خیال ہیں عمران خان کے اور تحریک انصاف کے ججز کی فیملی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دوسرے جج صاحبان ہیں جن کا دوسرا موقف ہے، کیا وہ پھر ہم خیال ہیں مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے، یہ سمجھا جائے۔ ججز کا اپنا تو سامنے رکھ کے عمر عطا بندیال صاحب نے کیا قصور کیا کر دیا ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ آئین میں لکھا ہے 2 صوبوں کا الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے، انہوں نے فیصلے دیے ہیں، اتنی ان کے کردار پر، کنڈکٹ پر، خاندان پر طرح طرح کے الزامات، ہم خیال ججز، متعصب ججز، باعث ججز، ریفرنس دو، استعفیٰ دو، 7-8 قراردادیں، اور پوری منظم باقاعدہ مہم تضییق کی، کردار کشی کیا ہے؟ کیا صرف یہ ہے کہ کہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں، یہ آئین کہتا ہے، یہ انہوں نے کیا۔ اگر وہ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے تو یہ آڈیوز تک یہ آڈیو نہ آ رہی ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ججز کی فیملی ہے، ان کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے۔ اس ملک میں کتنے ہوں گے جج، کچھ ایسے جج بھی ہوں گے جن کی فیملیز مسلم لیگ نون کے لائک مائنڈڈ ہوں گی یا پیپلز پارٹی کے لائک مائنڈڈ ہوگی۔ اب یہ تو نہیں کہ جسٹس قیوم جج تھے اور وہ سیف الرحمان اور شہباز شریف صاحب ان کو فون کر رہے تھے اور بے نظیر بھٹو کو سزائیں تجویز کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ سزائیں دیں، اور پھر اسی جسٹس قیوم کے بھائی کو بھی مسلم لیگ کے ایم این اے اور مسلم لیگ لاہور کے صدر، جسٹس قیوم کی بھابھی بھی ایم این اے، ان کا بھتیجا بھی ایم این اے، تو اس طرح کا بھی تعلق ہے۔ اور پھر ایک پورے ججز کی کھیپ ہے جو مسلم لیگ نون نے جن کو انڈکٹ کرایا، اور ان میں 2-4 تو ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں پر الیکشن بھی لڑ کے آئے ہوئے ہیں اور وہ بعد میں جج بنے، تو تعلق ہوتے ہیں، اس میں کون سی اتنی بری بات ہے۔ اچھا پھر ہے کہ 34-35 کے خلاف آڈیوز آ گئی ہیں، اور مزے کی بات ہے زیادہ تر آڈیوز عمران خان تحریک انصاف کے خلاف ہیں یا ان لوگوں کی ہیں جو تحریک انصاف لائک مائنڈڈ ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے جب سیاست کی بات ہو رہی تھی، سیاست کا کوئی پارلیمنٹ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی معاملہ عروج پہ ہوتا ہے تو تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاست کی گفتگو آڈیوز لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب سائفر کی بات ہو رہی تھی اس وقت عمران خان اور انصاروں کی سائفر کی آڈیوز سامنے آ رہی تھی، اور جب کیسوں مقدموں کی، توشہ خانہ، ممنوعہ فنڈنگ اور سیتا وائٹ اس طرح کے یا دوسرے نکاح والے، یہ جو عدت والے نکاح والا اس کا آتا ہے، تو پھر اس طرح کی آڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل چونکہ عدلیہ میں سارا معاملہ پہنچا ہوا ہے
تو اب عدلیہ کے خلاف اس حوالے سے آڈیوز آ رہی. پہلے ایک جج صاحب کی 2-3 آڈیوز آئیں, پھر اس کے بعد اب چیف جسٹس صاحب کی آئیں, اور سنا ہے کہ ابھی پتہ نہیں اور بھی آڈیوز ہیں. سنا تو بہت زیادہ تھا لیکن نکلا تو وہ کیا کہتے ہیں, کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا. اچھا, پھر ثابت کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے کہ یہ ججز ایک ہم خیال ہیں تحریک انصاف کے اور عمران خان کے, یا یہ ججز کی فیملیز ہم خیال ہیں اور ان کے جلسوں میں جاتی ہے, ان کے تحریک انصاف میں ہوتی ہے, مان لیا لائک مائنڈڈ بھی ہوں گے, مان لیا, اور ججز کی فیملی بھی عمران خان کے حامی ہوگی یا کسی پارٹی کی بھی حامی ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ کیس کون سا لگا ہوا ہے؟ کیس لگا ہوا ہے 2 صوبوں کے الیکشن کا. اس میں عمر عطا بندیال صاحب یا 3 رکنی بینچ نے کیا کیا ہے؟ کہا ہے 90 دن میں انتخابات کروائیں. کوئی سپریم کورٹ کے 15 جج صاحبان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہونے چاہیے. صرف وہ یہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں سارے, اس میں کبھی پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ 7 رکنی بینچ تھا تو 5 رکنی بینچ تھا. کبھی مین پوائنٹس کیا ہیں جو مخالفین ہیں کہ فل کورٹ بنانا چاہیے تھا, یہ آج خود نوٹس کا کیس نہیں بنتا, اور معاملہ نیچے لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ تھا تو سپریم کورٹ میں معاملہ کیوں آ گیا؟ یہ ساری بات ہے. باقی ساری وہ مریم نواز صاحبہ کی فرائی پین کہانیاں ہیں کہ فرائی پین سے جیسے انہوں نے کہا میں کپڑے استری کرتی تھی جیل میں, یہ باقی ساری فرائی پین کہانیاں ہیں. تو وہ کر کیا رہے ہیں کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہو رہی ہے کہ ان کی ساس اور ان کی تک بات پہنچ گئی اور سارا کچھ. مطلب یہ کہ ایک تو یہ کہ عمران خان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں تو ہوں گے, کوئی اس میں کوئی بری بات ہے. دوسرا, عمر عطا بندیال صاحب کو متنازع بنانا, ان کے بینچ کو متنازع بنانا, ان کے فیصلوں کو متنازع بنانا اور انہیں دباؤ میں لانا, اور خیر سے پھر ایک مرتبہ یہ 30ویں 34ویں 35ویں آڈیو کے بعد پھر ایک مرتبہ یہ ہمارے جیسے ملک میں کوئی نہیں مطالبہ کرے گا کہ یہ ریکارڈ کون کرتا ہے, لیک کون کرتا ہے, اور یہ کیوں ریکارڈ کرتا ہے اور کیوں لیک کرتا ہے. یہ پرائیویٹ ہر بندے کا ایک بنیادی حقوق ہوتے ہیں, تو یہ پرائیویسی کی کون ہے جو ایسا ہے, اور وہ بھی جج صاحبان. جب اس ملک میں پرائم منسٹر محفوظ نہ ہو, پرائم منسٹر کا گھر محفوظ نہ ہو, پرائم منسٹر کا دفتر محفوظ نہ ہو, اور اس چیف جسٹس کے فیملی محفوظ نہ ہو, اور اس کے علاوہ ججز کی گفتگو میں ججز خود محفوظ نہ ہو, سپریم کورٹ محفوظ نہ ہو, تو پھر کیا محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہمارے تمہارا تو پھر میرا مطلب ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو سکتی ہے. تو یہ اس کا مقصد کیا تھا یہ آپ کو مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. معاملہ عدلیہ کا چل رہا ہے اور پورے ساری دنیا ایک طرف ہے اور ایک طرف یہ 3 رکنی بینچ ہے, چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر, اور ان کا قصور یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن کروا دو تو الیکشن کروا دو. اس کے علاوہ نہ یہ پلاٹ مانگ رہے ہیں, نہ یہ پرمٹ مانگ رہے ہیں, نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ریزائن کر دے, نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساروں کو جیلوں میں ڈال دے جو پی ڈی ایم والوں کو, نہ یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں. اور اس جرم کی یا اس چیز کی انہیں سزا مل رہی ہے اور سزا گھر تک پہنچ گئی ہے. پاکستان زندہ باد.